روزے رکھ کے کئی بار نماز پڑھے تو میرے گھر میں نا میرے اسلام کے بارے میں مجھے تحقیقات کی جاتی ہے تو مجھے مار پیٹ کی جاتی ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج انشاءاللہ اسلام قبول کرنے والا ہوں, تو نائک صاحب مجھے اجازت دیجیے. تو نائک صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ کلمہ پڑھ دیجیے. ایک مہینے پہلے پونا میں ماشاءاللہ جہاں 50,000 سے زیادہ مجمع تھا, کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہاں کے انسپیکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے مجمع میں لوگوں کو کلمہ مت پڑھاؤ, اکیلے میں پڑھاؤ. کئی بزرگوں نے مجھ سے کہا, کئی ودوانوں نے مجھ سے کہا کہ ذاکر بھائی آپ پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دیش, اس ہندوستان میں الحمدللہ بہت کم دیش ہے دنیا میں جہاں ہر ناگرک کو اجازت ہے اپنے دھرم کا پالن کرنا اور دھرم کی دعوت دینا اور جو مذہب چاہتے ہیں اس کو قبول کرنا. میں خود جان بوجھ کے کبھی کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ بھرے مجمع میں آؤ, لیکن آپ نے جب التجا کی مجھ سے, میں اگر نہیں کہوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے کس بات کا ڈر تھا. لیکن اسلام قبول کرنے کے پہلے یہ ضروری ہے یہ جان لینا کہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اسلام میں زبردستی کسی کو مسلم بنانا حرام ہے. اسلام میں حرام ہے, اس دیش میں بھی حرام ہے. تو میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ الحمدللہ. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں. چاہے طاقت کا دباؤ ہو یا پیسے کا دباؤ؟ کوئی بھی نہیں. اگر آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہے اور آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اور آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, میں بھی نہیں روک سکتا, نہ یہ دیش آپ کو روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں عربی میں ابھی کہوں گا, آپ اسے دہرائیے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے, پھر میں ترجمہ کروں گا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں سفلتا ملے, اور دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو جنت دے, اور دعا کروں گا کہ آپ الحمدللہ قرآن مجید کو پڑھو ترجمے کے ساتھ اور اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ یہی کتاب ہے جو دنیا میں عمل لے کے آ سکتی ہے. نائک صاحب میں اور ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ میرے نام کی روشن کی جائے. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی نام دوں. جو نام میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو احمد بلا سکتے ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا احمد. انشاءاللہ آج سے آپ کا نام احمد ہے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نورات ہے دھندلا